اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو نشانیاں بتائی ہے، انشاءاللہ آج اس پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں حج سے پہلے باتیں تو کرتے تھے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو الوداع فرمانے کے لیے یہ حج کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی سفر حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیان میں مسیح دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد سارے نبیوں نے اس سے ڈرایا ہے، لیکن اس کی ایک بات ابھی تک تم لوگوں سے مخفی ہے، اور وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ اس عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کی بائیں آنکھ کانا ہے، اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشہ میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی صحیح پر چڑھا ہوا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی، ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی، اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبیوں کے مشابہہ ہوں گے۔ ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا اور دوسرا بائیں، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ دجال کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس پر ایک فرشتہ کہے گا، تو غلط کہتا ہے۔ اس جملے کو اس کا ساتھی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سنے گا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب میں کہے گا، تم نے ٹھیک کہا۔ اس جملے کو تمام لوگ سن لیں گے۔ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے، یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہوگی۔ پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا، لیکن اسے مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہے گا، یہ تو اس عظیم ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل کر ملک شام پہنچے گا، اور رفیق مقام کی گھاٹی کے پاس اللہ اسے ہلاک کریں گے۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ایک انصاری ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا، ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں حضور نے دجال کا ذکر کیا ہو۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا، پھر فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اے امت والو، وہ تم میں ہوگا، وہ گنگریالے بالوں والا ہوگا اور گندمی رنگ والا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ پر ہاتھ پھرا ہوا ہوگا اور وہ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔
وہ بارش برسائے گا لیکن درخت نہیں اگا سکے گا، اور وہ ایک آدمی پر غالب آ کر اسے قتل کر دے گا، اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا اور پانی کی ہر گھاٹ پر پہنچے گا، 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا: مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور، مسجد اقصی۔ اور تم پر دجال مشتبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور جب دجال کا ذکر شروع کیا تو پھر آخر تک اسی کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے۔ اس دن آپ نے جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور وہ یقیناً تم ہی میں ظاہر ہوگا۔ اگر میں تم میں موجود ہوا اور وہ ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلائل سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے، اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے۔ اور دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستے میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں لشکر بھیج کر فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، جمے رہنا، کیونکہ پہلے تو وہ کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا۔ لہٰذا تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کاف کی شروع کی آیتیں پڑھے۔ وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر اسے قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ لہٰذا تم میں سے جو اس کی دوزخ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ سے مدد مانگے، تو دوزخ کی آگ اس کے لیے ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تو وہ ان کے لیے دعا کرے گا، تو اسی دن ان کے لیے آسمان سے بارش ہوگی، اور اسی دن اس کی ساری زمین سرسبز شاداب ہو جائے گی۔ اور اس دن شام کو ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے، اور ان کے پیٹ خوب بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے تنوں سے دودھ بہہ رہا ہوگا، اور وہ دوسرے قبیلے کے پاس سے گزرے گا۔ وہ اس کا انکار کر دیں گے اور اسے جھٹلائیں گے، تو وہ ان کے خلاف بد دعا کرے گا جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے، اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں وہ کل 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک دن عام دنوں جیسا ہوگا، اور اس کا آخری دن سراب کی طرح بہت مختصر ہوگا، اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینے کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسے ہی نماز پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازے سے پڑھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں نے تم لوگوں کو آسمان سے آنے والی نئی خبر کی وجہ سے جمع نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے جساسہ کا ذکر کیا، یعنی دجال کے لیے جاسوسی کرنے والی چیز کا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہے۔ 40 دن میں اس کے لیے ساری زمین لپیٹ دی جائے گی، لیکن وہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ سے مراد مدینہ ہے، اس کے ہر دروازے پر تلوار سونتے ہوئے ایک فرشتہ ہوگا جو دجال کو اس میں جانے سے روکے گا، اور مکہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس فتنے سے۔ دجال کے آنے کی جو علامات ہے، قیامت کے آنے کی جو علامات ہے، وہ تو ظاہر ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ سود عام ہے، شراب عام ہے، قتل و غارت عام ہے، زنا عام ہے، جتنی بھی گناہیں ہیں وہ سارے عام ہو رہے ہیں، اور اللہ کا خوف کسی کو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، توبے کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ جب تک روح اس بدن میں ہو توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے توبے کا دروازہ بند ہو جائے، ہمیں اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔